السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سٹیزن پورٹل کے حوالے سے، جس میں کہ جو کہ ایک اپلیکیشن ہے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے، جس میں آپ مختلف اداروں سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی کمپلین ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ایک ٹکٹ نمبر ایشو ہوتا ہے، اور آپ اس کو فالو اپ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ سمپلی گوگل پلے میں جا کے پاکستان سٹیزن پورٹل بھی لکھیں گے تو تب بھی یہ جو ایپ ہے یہ یہاں پہ اپیئر ہو جائے گی، پاکستان سٹیزن پورٹل۔ تو یہ اس کا لوگو ہے۔ جب آپ اس کا لوگو دیکھیں گے تو آپ کو انسٹال کی آپشن آئے گی، آپ اس کو انسٹال کر لیں، اور جب یہ انسٹال ہو جائے تو آپ کا جو انسٹالیشن کا جو فارمیٹ ہے، جب اس کو آپ پہلی دفعہ لانچ کریں گے تو یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے گی، جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ آئی ڈی کارڈ سے اس کی جو ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ باہر موجود ہیں تو آپ پاسپورٹ نمبر سے یا اوورسیز کارڈ کے ذریعے سے بھی اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ ونس یو آر رجسٹرڈ، آپ کا ٹیلی فون نمبر، ای میل اور ایڈریس وغیرہ، تو آپ کا جو ہے وہ اسی آئی ڈی کے ذریعے سے آپ کو ایک پاسورڈ مل جائے گا، اور اس پاسورڈ کے ذریعے سے آپ اس ایپ کے اندر انٹر ہو سکیں گے۔ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں ایپ کو، تو یہ اس طریقے سے یہ اوپن ہوتی ہے۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کی آپشنز موجود ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ ایپ جب اوپن ہوتی ہے تو اس کا جو فرسٹ پیج ہے اس میں کمپلینٹس کا ایک سیکشن موجود ہے، اور گائیڈنس کا موجود ہے، اور سجیشنز اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر اور بہت ساری آپشنز موجود ہیں، جس میں آپ اس کے ٹیوٹوریل موجود ہے، جس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی پروفائل، اگر آپ کو کچھ چیز اپڈیٹ کرنی ہے، چینج کرنی ہے، تو پاسورڈ آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ ای میل اور ویریفیکیشن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ ساری جو ہے وہ بہت ہی ایزی آپشنز ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سجیشنز اور دا گائیڈنس اور دا کمپلینٹس سیکشن۔ تو سب سے پہلے ہم کمپلینٹس سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے، کہ اس میں ہم کمپلین کیسے لانچ کر سکتے ہیں۔ تو کمپلین پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اٹینشن وہ دیتا ہے، جس میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی صرف شکایات کے اندراج کے لیے یہاں پر شکایت کے علاوہ کسی دوسرے زمرے میں کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کو اوکے کر دیں آپ، اور جب آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے جو پورٹل اوپن ہوگا، اس میں جیسے کہ میرے پورٹل میں مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تقریباً ابھی تک 6 کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی ہیں۔ اس میں سے ایک پازیٹیو اس کی فیڈ بیک تھی، ایک کی نیگیٹو فیڈ بیک تھی، اور 2 کمپلین جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، جو کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی اوپن کی تھی۔ تو 4 کمپلین جو ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں۔ تو لیٹس ٹرائی ٹو اوپن اے نیو کمپلین۔ یہ جو چیزیں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا بعد میں بریف کر بھی دوں گا اس کا۔ تو اگر آپ پلس سائن پہ کلک کریں تو نئی کمپلین، نیو کمپلین پہ کلک کریں آپ، اور اس کے بعد پرسنل آپ نے کمپلین کرنی ہے، یا کوئی گیدرنگ کا مسئلہ ہے، سوشل ایشو کوئی ہے، یا کوئی ایسا ہے جو کہ کلیکٹیو لوگوں کی پرابلم ہے، تو پھر آپ اس کو دوسرا جو ہے سماجی ذمہ داری کے طور پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ پرسنل کمپلینٹ۔ اس میں ہم اوکے کریں گے۔ تو جب اوکے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک لسٹ نظر آتی ہے، جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، مین ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کرپشن، میل پریکٹسز، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز۔ آپ نے اس کی جو مین کیٹیگریز ہیں، ایجوکیشن، یہ ساری مین کیٹیگریز ہیں۔ ان مین کیٹیگریز میں سے آپ نے وہ جو کمپلین آپ کی جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے، اور وہ مین کیٹیگری کو آپ نے چوز کر لینا ہے۔ تو اگر میں اس میں سے ایک کیٹیگری لے لیتا ہوں، لیٹس سے کہ I take it like for example ایئرپورٹس یا ٹرانسپورٹ۔ ایئرپورٹ کو لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے اوورسیز میں جیسے ایشو چل رہا ہے ایئر لائنس کا۔ تو ایئرپورٹس پہ جب ہم جاتے ہیں تو اب اس میں ہم سبجیکٹ آ گیا، سبجیکٹ میں ہم جو اس کا مین مدعا ہے وہ تقریباً 100 ورڈز کا سبجیکٹ ہم اس میں دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیول 1 جو ہے وہ ٹرانسپورٹ
اینڈ کمیونیکیشن ہے، کیونکہ میں نے ایئرپورٹ کا کلک کیا تھا تو آٹومیٹکلی اس نے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کا لیول 1 جو ہے اس نے دے دیا. اب اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ایئرپورٹس آ گیا، اور فردر بھی آپشنز موجود ہیں. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ریلوے یہ وہ، کیونکہ ایک سب ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کمپلین کا ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے تو آپ اس کو کر لیں. اور پھر آپ کا لیول 3 کی جو کیٹیگری ہے اس میں مزید ڈرل ڈاؤن کرے گا ٹو فردر سب ڈپارٹمنٹس، جس میں آپ کی لاسٹ بیگیج یا کوئی جنرل کمپلینٹ ہو سکتی ہے، لیک آف سروسز، لیک آف فیسلٹیز، ایئر لائن ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اس میں چوز کر لیں کہ ایئر لائن ریلیٹڈ ایشوز ہیں اگر وہ کر لیں، اور پھر آپ اس کی تقریباً 1000 ورڈز کی کمپلین جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. جی اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا جو کی بورڈ ہے وہ اردو میں ہے تو آپ اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں، اگر انگلش میں ہے تو انگلش میں بھی ٹائپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کمپلینٹ کی لوکیشن کیا ہے، کہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے جہاں پہ یہ آپ نے جو کمپلین کی ہے. اس کے بعد آپ نے پروونس کا نام دینا ہے، پروونس جس ایریے میں کمپلین ہے اس ایریے کا جو پروونس اور ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول کی جگہ ہیں وہ آپ نے فل کر لینی ہے. میں نے اگر پروونس میں جا کے اگر میں نے فیڈرل گورنمنٹ ٹائپ کیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ آ جائے گا. اگر پنجاب کروں گا تو پنجاب کے سارے سٹیز جو ہے ان کی لسٹ آ جائے گی. تو میں فیڈرل گورنمنٹ پہ اگر جاتا ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں صرف اسلام آباد ہی ایک ڈسٹرکٹ موجود ہے، تو اس لیے یہاں پہ اسلام آباد ہی آئے گا. تحصیل بھی اسلام آباد کی اسلام آباد ہی رہے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ اگر میں پنجاب چوز کر لیتا ہوں دین آئی ول ہیو اے لانگ لسٹ آف مائی سٹیز. تو اس میں پھر بہت سارے سٹیز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ سٹیز ہیں جن کی کمپلینس آپ جن سٹیز میں لانچ کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ اپلیکیشن اپلیکیبل ہے. تو بہرحال آپ نے جو میرا ایڈریس ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آ گیا، جی پی ایس لوکیشن اور اس کا سارا وہ. اور اگر کوئی فائل یا کوئی پی ڈی ایف یا کوئی پکچر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ انہوں نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، وہ آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں 3 MB، اور ویڈیو 20 MB تک کی، آڈیو 2 MB تک کی، اور فائل اگر کوئی ہے تو وہ 5 MB تک کی آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس کو سبمٹ کر دیں، اور جیسے ہی یہ سبمٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے یہ اس کا جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گی. آپ کو اوپن اس میں نظر آ جائے گی، ایک ٹکٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر ڈیٹیل آ جائے گی. ابھی میں آپ کو وہ جو ٹکٹ اوپن میرے آلریڈی ہوئے ہیں تو اس میں سے میں ایک ٹکٹ آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کیسے یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سو لیٹس گو ٹو اوپن. تو اس میں اب دیکھیں 2 ٹکٹ میں نے اوپن کیے ہوئے ہیں، ایک جو ہے تھوڑا پرانا ہے 30 جون کو اور ایک 1 جولائی کو. تو جو 30 جون کو جو ایئر لائن سے ریلیٹڈ ایشو پہ میں نے کمپلین کی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اسٹیٹس اور فارورڈڈ. تو اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ اس کا ٹکٹ نمبر ہے اور یہ اس کی ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو یہ جو ہے وہ میں نے کمپلین کی تھی. اس کی ساری کیٹیگریز ہیں اور کہاں سے کمپلین آئی ہے اور کون سی ڈسٹرکٹ کے سے ریلیٹڈ ہے، ہوائی اڈے، یہ وہ ساری ڈیٹیل کے بعد میرا سبجیکٹ کیٹیگری اور پھر کمپلین کی جو میں نے ڈیٹیل ٹائپ کی تھی وہ ساری اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے. اب کیونکہ یہ 30 جون کی ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو سی ڈیٹیل جو ہے وہ اگر آپ کلک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں. تو اس کے اندر سر میری جو ریمارکس تھے اس کے اندر بعد میں یہ فارورڈ ہوئی ہے. سب سے پہلے یہ فارورڈ ہوئی تھی جو سسٹم ہے اس نے فارورڈ کی تھی ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو میری کمپلین، اور پھر جو ڈی جی آفس تھا سول ایویشن کا انہوں نے جو ہے وہ فارورڈ کر دی، فارورڈڈ ٹو ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ کو. اور اس کے ریمارکس بھی آگے ڈی جی کے کہ بھائی آپ کی جو کمپلین ہے یہ ہم نے ڈائریکٹر جو ہے ان کو وہ فارورڈ کر دی ہے اور وہ اس کے مطابق جو ایکشن لیں گے جو بھی میرٹ رولز اور پالیسیز کے مطابق ہوگا. اب جب ڈائریکٹر صاحب کو میسج آئے گا تو اس میں وہ ائدر تو ایشو کو ریزالو کر دیں گے یا کوئی انفارمیشن دے دیں گے. اگر ٹکٹ کو پینڈنگ رکھنا ہوگا تو پینڈنگ رہے گا، اور اگر کلوز کرنا ہوگا تو دے ول کنکلوڈ اور فائنلائز دا ٹکٹ اینڈ دا ٹکٹ ول بیکم کلوز. اس کے بعد جیسے ہی ٹکٹ کلوز ہوگا تو آپ کے پاس ایک فیڈ بیک کا جو ہے پورٹل آئے گا جس میں آپ اپنی فیڈ بیک دے سکیں گے کہ یہ جو سروس تھی، جو آپ کی کمپلین تھی وہ صحیح طریقے سے مینیج ہوئی یا اس میں کچھ پرابلم تھی یا اس کا کوئی سلوشن دیا گیا یا نہیں دیا گیا.
تو اگر تو سلوشن دیا گیا ہوگا تو آپ اس کو پازیٹیو میں ڈال دیں گے، اور اگر وہ سلوشن نہیں دیا گیا تو آپ اس کو نیگیٹو میں ڈال کے دوبارہ اسی ریفرنس سے نیا ٹکٹ اوپن کر کے کسی اور ادارے کو وہ کمپلین کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں جو پرانا ٹکٹ اور نیا ٹکٹ ہے اس کو وہ لوپ میں لے لے گا، اور پھر وہ نیکسٹ اس کی جو دوسری جگہ پہ آپ کمپلین کریں گے وہ اسی طریقے سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اپنے پاس یہ رکھنی چاہیے اس طرح کی ایپ۔ آئی ہیو ایکچولی میں نے جو کمپلینس کی تھی اس میں جو ہے بہت اچھا اس کا رسپانس ہے، میرے خیال میں بہت اچھا رسپانس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز جو ہے اچھی لگے گی۔ یو کین گو تھرو ود اٹ، ٹیوٹوریل میں جا کے آپ اس کو مزید ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں۔ میرا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں، تاکہ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو یو مسٹ ڈاؤن لوڈ دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف دس۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ناظرین، انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی سوال ہو یا کسی طرح کی کوئی انفارمیشن لینی ہو تو آپ کمنٹس میں جو ہے اپنے کوشچن کر دیجیے، اور میں اس کا کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا کوئی انفارمیٹیو جواب جو ہے وہ دے سکوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔